عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض ہونے کی جو شرائط بیان کی تھی امام صاحب نے، اس میں ایک شرط تھی قدرت کی۔ تو قدرت کے حوالے سے ہم نے گفتگو پڑھی تھی، اس میں امام صاحب نے کہا تھا کہ دو چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے، ایک یہ کہ آپ کا کلام نافع ہے یا نہیں ہے، اور ایک یہ کہ آپ کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے چار کیفیات بیان کی تھی، وہ چار کیا تھی کوئی صاحب بتائیں گے؟ یعنی منطقی کیا بنے گی کہ بھئی دونوں چیزوں کا ہی یعنی نفع بھی نہیں ہے اور ضرر بھی پہنچنا ہے، تو یہ عجز مطلق ہے، اس میں تو واجب ہے ہی۔ اس کی اپوزٹ کیا ہوگی؟ نہ ضرر پہنچنا اور کلام بھی نافع ہے، اس صورت میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ تو نافع ہے، کلام تو نافع ہے لیکن ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس صورت میں مستحب رہے گا، اس صورت میں کیا رہے گا؟ مستحب رہے گا۔ اور چوتھی کیا تھی کہ ضرر بھی پہنچنا اور نافع رہے گا، وہ تو ہو چکا ہے، یہ تو ہو چکا ہے، یہ تو عجز مطلق ہے۔ کلام جو ہے وہ نافع نہیں ہے اور ضرر بھی نہیں پہنچنا، کلام بھی نافع نہیں ہے اور ضرر بھی نہیں پہنچنا، اس صورت میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے، اور اس میں نظر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے اندر وجوب کا بھی ہے، کیونکہ کسی نہ کسی درجے میں تو امکان پھر بھی ہوتا ہی ہے اور ضرر پہنچنے کا احتمال نہیں ہے، تو آپ کیوں خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا یہ تھا کہ کیا بتایا تھا اس کے بعد یہ بتایا کہ جب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو پتہ ہو اس کو نہ پتہ ہو، تو علم کی بات ہو رہی ہے یا ظن کی؟ تو کہتے ہیں ظن غالب کی بات ہو رہی ہے، اور ظن غالب جو ہے وہ مسائل اجتہادیہ میں، مسائل عملیہ میں یقین کا فائدہ دیتا ہے، ایسے ہی اس کے اوپر یقین کا فائدہ دینے سے مراد کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کی بنا رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مزید تقسیمات شروع کر دی تھی کہ اگر کہا جائے کہ بھئی وہ جو مکروہ پہنچنا ہے وہ متیقن نہیں ہے، نامعلوم ہے، بغالب الظن لیکن مشکوک فی ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو مشکوک فی میں انہوں نے کہا تھا نظر کا احتمال رہے گا۔ اگر وہ جو ضرر پہنچنا ہے وہ غالب ظن ہے تو پھر کیا ہوگا؟ واجب نہیں رہے گا۔ اور اگر کلام کے نافع ہونے کا احتمال ہے غالب الظن میں اور ضرر پہنچنے کا نہیں ہے، پھر واجب رہے گا، ایسا ہی تھا نا؟ تو یہ ساری تقسیمات آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا، اور یہ بڑی اہم تھی۔ اب اگلی بحث اصل میں یہ آنے لگی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو غالب ظن، یہ کس کے ظن کا اعتبار ہو رہا ہے؟ کبھی بندہ ڈرپوک ہوتا ہے، اس کو بڑے ظنون آنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی بندہ بہادر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بہادر کا ظن ہے یا ڈرپوک کا ظن ہے یا یقین ان میں سے کس کا ہے، یا اعتدال مزاج کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں بھی ذرا وضاحت فرمائیں کس کے ظن کا اعتبار؟ جی کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ محتسب جو ہے اس میں بھی ڈفرینس ہو؟ اب فار ایگزامپل کوئی ایک عام بندہ ہے، اب دونوں ایک عام بندہ ہے اور ایک کوئی خاص بندہ ہے، یا علم کے اعتبار سے یا جسمی اعتبار سے، اب دونوں میں یہ ظن غالب ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے وہ ضرر بھی دور ہو جائے گا۔ اب میں وہ منکر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اب ایک عام جو بندہ ہے وہ تو یہ کہے کہ میں تو یعنی کہ وہ کر لیتا ہوں کیونکہ میرا کوئی اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں ہے، اور اگر مجھے تکلیف پہنچے گی تو اس میں اب کوئی ایک عالم ہے، اب ان کو یہ اندیشہ ہے کہ ان کو یہاں مار دیا جائے اس طرح، تو وہ لیکن کہیں کہ میرا تاکہ فائدہ رہے علم کا۔ اس میں امام صاحب نے جو اصول دیا تھا، یعنی جو تم نے کیفیت بیان کی ہے کہ کلام نافع ہے لیکن ضرر پہنچنے کا اندیشہ، انہوں نے کہا تو وجوب تو ثابت ہو جائے، وجوب ثابت ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ مستحب میں مجر الاجتہاد ہے، مجاز النظر، یعنی یہ کیفیت کہ واقعتاً میں کروں گا تو مجھے تھپڑ پڑ جائے گا یا مجھے مار بھی دیا جائے گا تو بڑا کیا فرق پڑے گا، لیکن یہ صاحب جو ہے یہ نافع ہیں اور یہ معلم ہیں اور یہ ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ مجاز النظر ہوگا، یعنی مجتہد وہاں خود دیکھے گا، غور کرے گا، اور آگے وہ بتائیں گے کہ ان دنوں یہ سارا کچھ محتسب نہیں دیکھنا ہے کہ وہ جو کرنے لگا ہے، اور وہ آپ کہیں کہ اس کی نگاہ کہاں سے پیدا ہوگی، تو پھر بتائیں کہ نگاہ بھی کیسے پیدا کرنی ہے، یعنی وہ بتائیں گے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر ناقد ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اوپر ایک نگاہ رکھا کرے، ہر وقت اپنے دوائی پر اور اپنے فعل کے اسباب کو پیش نظر رکھے اور اپنی عادت بنائے، تو وہ جان لے گا کہ اس وقت وہ کیوں کرنے لگا ہے اور کیا مقصد ہے اور نیت کیا ہے۔ کیونکہ ہم عموماً اس طرح کی نگاہ اپنے بارے میں نہیں رکھتے تو ہمیں
زیادہ مشکل پیش آتی ہے. لیکن ان دنوں جو تم نے کیفیت بیان کی ہے نا، اس کو ایک اعتبار سے دیکھیں گے تو کہا جائے گا کہ عالم نہ کرے. لیکن اگر ایک اور اعتبار سے دیکھیں، کیونکہ مجال نظر ہے، تو آپ کہیں گے اگر عالم یہ کام کرے گا تو بہت سے دین کو بڑی تقویت ہوگی، جیسے ایک جگہ انہوں نے ذکر بھی کیا، اور لوگوں کو بھی تشجیع ہوگی، انہیں بھی حوصلہ ملے گا، دین کے شاعر بلند ہوں گے. تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے نتیجے میں جو ضرر ہے وہ رخصت ہو جانے کے نتیجے میں جو فائدہ ہے اس سے کم ہے، تو وہ ہو سکتا ہے ترجیح دے دے اس کی اور کہے کہ کوئی بات نہیں، اس کے نتیجے میں فائدہ زیادہ حاصل ہوگا. یہ بھی مجال نظر ہوگا. مجتہد فی مسائل واللہ اعلم. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین کی پورا علم ہوا نا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علم بھی ہے. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عوامی سطح پر آپ نے دعوت دینی ہے تو عوامی سطح پر اس علم کو بھی پڑھانا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اور محتسب کی شرائط کیا ہے، محتسب فی کی اور محتسب علیہ کی، یہ سب شرائط باقاعدہ پڑھائی جائے. اگر عوام الناس کو ہر قسم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تیار نہیں کیا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ آپ نے جلیات میں کرنی ہے، اور جو مجتہد فی امور ہیں جہاں نظر ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے وہاں کام کس کا رہے گا؟ پھر علماء کا رہے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کی اصل ذمہ داری کیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. ہم لوگ عموماً غافل ہوتے ہیں. واللہ اعلم. دیکھیے فَإِنْ قِيلَ یہیں سے پڑھنا ہے. ہاں فَالتَّوَقُّعُ لِلْمَكْرُوهِ يَخْتَلِفُ بِالْجُبْنِ وَالْجَرَاءَةِ. یہ جرأ ہونا چاہیے، جرأت. ہاں کہتے ہیں مکروہ کی جو توقع ہے نا وہ بھی تو انسان کتنا کمزور، کتنا جری ہے اور کتنا ڈرپوک ہے، اس سے مختلف ہو جائے گی. فَالْجَبَانُ الضَّعِيفُ الْقَلْبِ يَرَى الْبَعِيدَ قَرِيبًا حَتَّى كَأَنَّهُ يُشَاهِدُهُ وَيَرْتَاعُ مِنْهُ. کہہ رہے ہیں جو واقعتاً آپ دیکھیں، ہم چونکہ ضعیف القلب ہے نا تو ہمیں مقوی قلب میرا خیال ہے کوئی دوائیاں کھانی چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں جو ضعیف القلب اور جبان آدمی ہوتا ہے وہ بعید کو بھی قریب دیکھ رہا ہوتا ہے، توہم ہے یہ نہ ہو جائے، یہ نہ آنے کو بڑی بعید ہے، قیاس بات ہے. یہاں تک کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہیں وہ خوف سے کام شروع ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ انہ یشاہدہ ویرتاع منہ. اس لیے وہ کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ وہم تو کوئی شے نہیں ہوتی، اور وہم جو ہے وہ کیا واقع میں کوئی اثر رکھتا ہے؟ ایک وہمی شے ہوتی ہے نا، خیالی تصورات. تو صحیح بات یہ ہے کہ وہم کئی دفعہ حقیقت سے زیادہ، واقع سے زیادہ، واقع وہ شے ہے جو واقعتاً واقع ہے خارج میں، اس سے زیادہ انسان پر اثر رکھتی ہے. کیونکہ واقعہ ہمیشہ محدود ہوتا ہے، انسانی وہم ہمیشہ لا محدود ہوتا ہے. تو لہذا انسانی وہم جو ہے وہ تو ایسی ایسی صورتیں متصور کر کے خود بخود پریشان ہوتا رہتا ہے، اور اس کو پسینے چھوٹنے شروع ہو جائیں گے، حالانکہ واقعہ میں کچھ نہیں ہوا. اب یہ تاثیر اس کی، اس وقت جو پسینہ نکل رہا ہے، یہ تاثیر اس وہم کی ہے جو امر واقعہ میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو الناس فی فقر، کیا فرمایا؟ فی خوف من الفقر فی فقر. تو خوف من الفقر وہم ہے، اس کا واقع میں جو اثر ہے وہ فقر فی نفسی اب واقع ہو جاتا ہے. تو وہم بہت خطرناک ہے، یعنی انسانی تصور اور انسانی ذہن کا جو خیال ہے اور تخلیقی صلاحیتیں جس کے تعریف ہو رہی تھی، اس کے کچھ نیگیٹو اثرات بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ انسان بہت کچھ سوچ لیتا ہے، فرض کر لیتا ہے، اور خصوصاً اگر وہ ضعیف القلب ہو. یہاں فرما رہے نا فالجبان الضعیف القلب یری البعید قریبا حتی کأنہ یشاہدہ ویرتاع منہ والمتہور الشجاع. ایک شجاع ہے اور ساتھ متہور بھی ہے. متہور اس کو کہتے ہیں جو سوچے سمجھے بغیر اقدام کرتے ہیں، اس کو تہور کہا جاتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ یبعد وقوع المکروہ بہ بحکم ما جبل علیہ من حسن العمل. کہہ رہے ہیں جو متہور اور شجاع ہے نا وہ مکروہ کو بہت بعید سمجھتا ہے، بسبب اس جبلت کے جو اس کے اندر رکھی گئی ہے حسن عمل کی، کہ وہ اچھی امید رکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو 20 سال کا نوجوان ہوتا ہے وہ یہ جو ون ویلنگ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، دیکھ کے ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ادھر وہ ذرا ادھر ہوا تو اس نے جانا ہے اور فوت ہو جانا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ یہی وجہ ہے، ہم ضعیف القلب ہوتے ہیں. وہ ہے متہور الشجاع. تو متہور الشجاع ہونے کی وجہ سے یبعد القریب، وہ قریب کو بھی دور دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہم ضعیف القلب ہونے کی وجہ سے نقرب البعید،
ہم بعید کو بھی قریب دیکھ رہے ہیں. مطلب میں نہیں کہہ رہا وہ صحیح کر رہا ہے، لیکن اس کی نفسیات اس وقت یہ ہے کیونکہ متحور و شجاع بھی ٹھیک آدمی نہیں ہے، جس طرح ضعیف القلب بھی ٹھیک نہیں. واقعتاً عجیب لگتا ہے نا، یہ کیسے کر رہے ہیں، ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، کیا ہے ان کے ساتھ، مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ المتحور الشجاع. جواب ون بلنگ کا یبعد وقوع المکروہ بہ، دیکھ نا وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، بحکم ما جبل علیہ من حسن العمل، کیونکہ وہ شجاع ہے نا. حتی انہ لا یصدق الا بعد وقوعہ، ہاں جب وہ گرتا ہے موٹر سائیکل پھر اس کو پتہ چلا ہو گیا. حتی انہ لا یصدق الا بعد وقوعہ فعلی ماذا التعبیر. ابھی امام غزالی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بھروسہ کس پر ہے، زبان پہ کریں جو ضعیف القلب ہے اس کے گمان کو پیش نظر رکھیں، یا جو متحور الشجاع ہے اس کے گمان کو پیش نظر رکھیں؟ بتائیے گا. ہاں درمیانی راہ نکالی جائے. قلنا، وہ بتا بھی دیا انہوں نے. التعویل، اب درمیانی راہ کیسے معلوم ہوگی، یہ بھی مشکل بات ہے. کہتے ہیں التعویل علی اعتدال الطبع والسلامۃ العقل والمزاج. طبع کی کا اعتدال، طبیعت کا اعتدال اور عقل و مزاج کی سلامتی پر بھروسہ ہے. اچھا، فإن الجبن مرض، یہ جو جبن کس کو کہتے ہیں؟ بزدلی جو ہے، بزدلی سے لفظ ڈرپوکی، تو بزدلی جو ہے وہ ایک مرض ہے. وَهُوَ ضُعْفٌ فِي الْقَلْبِ، اور وہ اصلاً دل کی کمزوری ہے. سببہ قصور فی القوة والتفریط، اس کا سبب ہے قوت میں کمی اور اس کا افراط نہیں، تفریط. وہی مفہوم ہے. ایک افراط ہوتا ہے نا، وہ تو زیادتی ہوتی ہے، تفریط کیا ہوتی ہے؟ کمی ہوتی ہے. تعویل کہتے ہیں اول یعول، بھروسہ کرنا کسی شے پر. یعنی فعلی ماذا، تعویل کا مطلب ہے علی ای رأی نعتمد علیہ، علی رأی الجبناء ام رأی المتحورین، علی ماذا نعول. تو کہتے ہیں کہ والتحور کیا ہے، یہ تو انہوں نے وضاحت کی تھی جبن کی. والتحور افراط فی القوة وخروج عن الاعتدال بالزیادۃ، اور تحور اصل میں قوت کا افراط ہے، تفریط نہیں ہے، اور اعتدال سے نکلنا ہے، کمی کی وجہ سے نہیں، قصور کی وجہ سے نہیں، کچھ اضافے کی وجہ سے. بالزیادۃ وکلاہما نقصان، لیکن دونوں ہی کیفیات نقصان کی ہیں، یعنی کمال کے مقابلے میں نقصان. یہاں کچھ زیادہ ہے لیکن یہ بھی نقص ہے. کیوں نقص ہے؟ بالنسبۃ الی الکمال، اور وہ بھی نقص ہے بالنسبۃ الی الکمال. کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا الْكَمَالُ فِي الْاعْتِدَالِ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالشُّجَاعَةِ، کمال تو اس اعتدال میں ہے جس کی تعبیر شجاعت کے ذریعے کی جاتی ہے. اچھا وہ کیا ہے پھر؟ وہ بتائیں گے. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْجُبْنِ وَالتَّحَوُّرِ يَصْدُرُ. اب دیکھیں گے انسانی نفس کی بات چھوڑی. اب آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی علم نفسیات کی کتاب شروع ہو چکی ہے. جدید علم نفسیات اس طرح میں کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کا کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب یہ جبن اور تحور یصدر تارتاً، کبھی تو صادر ہوتا ہے عن نقصان العقل، کبھی تو عقل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہے وہ تارتاً عن خلل فی المزاج بتفریط او افراط، اور کبھی مزاج کے خلل کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ خلل افراط کے نتیجے میں ہوا ہو یا تفریط کے نتیجے. یعنی کیا مطلب، یہ جبن اور تحور دونوں ہی کبھی نقص فی العقل ہے اور کبھی خلل فی المزاج، اما بالتفریط و اما، اور کبھی دونوں کی جمع ہو سکتے ہیں اور کبھی ایک ہوگا. اچھا کہہ رہے فَإِنَّ مَنْ اعْتَدَلَ مِزَاجُهُ فِي صِفَةِ الْجُبْنِ وَالْجُرْأَةِ قَدْ لَا يَتَفَطَّنُ لِمَدَارِكِ الشَّرِّ فَيَكُونُ سبب جرأته جہل او جراءته جہل. ایسے الٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ٹھیک بہتر جہل کو جو ہے وہ آپ اسم بنا دیں. اچھا کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا مزاج تو ٹھیک ہو، جبن اور تحور میں وہ اعتدال کی کیفیت رکھتا ہوں مزاج کے اعتبار سے، لیکن وہ مدارک الشر کو پہچان نہ سکے اپنی جہالت کی وجہ سے، تو اس کی جرأت جو وہاں نہیں ظاہر ہونی چاہیے تھی وہ جہالت کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہے. تو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یعنی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ تحور جو ہے اس کا سبب نقصان فی العقل بھی ہو سکتا ہے، نقصان فی المزاج بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں مزاج اس کا ٹھیک ہے، پھر کیا ہے عقل کا مسئلہ جہالت کی وجہ سے، یعنی اس نے وہاں اقدام کر دیا. یہ نہیں ہے کہ اس کے مزاج میں کوئی خلل ہے کہ وہ کہیں اقدام کر دیتا ہے کہیں نہیں کرتا، بلکہ عقل کا کوئی مسئلہ تھا، جہالت کا مسئلہ تھا. تو کیا فرماتے ہیں فَيَكُونُ سَبَبَ جَرَاءَتِهِ أَوْ جُرْأَتِهِ جَهْلُهُ.
فہمتم؟ بات واضح ہے نا؟ اچھا. وقد لا يتفطن لمدارك دفع الشر فيكون سبب جبنه جهل. ابھی تو یہاں بات ہو رہی ہے تحور کی. کہہ رہے ہیں کئی دفعہ اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شر کو دفع کرنے کے مدارک کیا ہیں، کہاں سے شر کو دفع کیا جاتا ہے. تو اب اس کی ڈرپوکی کا سبب اس کے مزاج کا عدم اعتدال نہیں تھا بلکہ جہالت تھی. عدم معرفت کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. تو دونوں کیفیت بیان کی. تحور بھی کئی دفعہ کیوں ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے، اور کئی دفعہ جبن بھی جہالت کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد غالباً مثال بیان کریں گے. اچھا، پھر کہتے ہیں کبھی وہ عالم ہوتا ہے. اب مثال آ رہی ہے کہ جب جبن اور تحور بسبب خلل فی المزاج واقع ہو جاتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ وقد يكون عالما بحكم التجربة والممارسة بمداخل الشر ودوافعه ولكن يعمل الشر البعيد في تخذيله وتحليل قوته في الإقدام بسبب ضعف قلبه ما يفعله الشر القريب في حق شجاع المعتدل. اب یہ بات کس کی ہو رہی تھی؟ عقل کی کمی کوئی نہیں ہے. جہالت بالکل مرتفع کیا ہے؟ اگر عبارت غور سے پڑھیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ تجربے اور ممارست کی وجہ سے بالکل جانتا ہے کہ شر کہاں سے آتا ہے اور کیسے دفع کیا جاتا ہے، بالکل جانتا ہے. لیکن جو شر بعید ہے نا، جو بہت بعید ہے، وہ اس کی تخذیل میں، یعنی اس کے حوصلوں کو پست کرنے میں اور اس کی قوت اقدام کو جیسے تحلیل کرنے میں وہی کام کرتا ہے اس کے ضعف قلب کی وجہ سے جو شر قریب کرتا ہے حق شجاع معتدل کے حق میں. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ یعنی بالکل عالم ہے وہ، لیکن ضعیف القلب ہے، مزاج اس کا ٹھیک نہیں ہے، ضعیف القلب ہے. تو اب شر بعید اس کے قوا کو بالکل جیسے پس کر دیتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہو رہا؟ شر بعید اسے قریب کیوں نظر آ رہا ہے؟ جہالت کی وجہ سے نہیں. جانتا ہے کہ شر کیا ہے اور وہ مداری کے شر کیا ہے، اس کو یہ قریب نظر آ رہا ہے ضعف قلب کی وجہ سے. جیسا کہ شر قریب جو فی الواقع قریب ہو، وہ ایسے شجاع کو بھی اقدام سے روک دے گا نا جو بالکل معتدل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ علم کے اعتبار سے. لیکن اس کو کیوں روک رہا ہے؟ شر بعید. حالانکہ شر بعید کو نہیں روکنا چاہیے تھا، شر قریب ہوتا تو روکتا، لیکن یہ شر بعید کو قریب کیوں دیکھ رہا ہے؟ لیس بسبب النقص فی العقل او العلم بل بضعف فی القلب. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ وہ تحلیل ہے پوری، یعنی اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، یہ ڈرپوکی کا کیا مسئلہ ہے اور یہ تحور کیا ہوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. اچھا، یہ ہو گیا. فلا التفات الى الطرفین. اب یہ دو طرفین کون ہوئی؟ متحور اور جبان. ان دونوں کی طرف کوئی التفات نہیں کرنا، یعنی رائے جو بنانی ہے کہ یہاں شر غالب یہاں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، یا یہاں مکروہ شے کے پہنچنے کا اندیشہ ہے یا نہیں اندیشہ، اس میں نہ جبان کی طرف التفات کرنا ہے نہ متحور کی طرف التفات کرنا ہے. بات اس لیے کہا جاتا ہے نا جو شیوخ ہوتے ہیں، یعنی رائے ان سے لی جائے، عمل جوان کرتے ہیں، کیونکہ جو وہ ہوتے ہیں وہ تجربے کی وجہ سے علم رکھتے ہیں. تو وہ آپ کو، اور یہاں قوت اقدام زیادہ ہوتی ہے لیکن تجربہ نہیں ہوتا. تو دونوں کا جمع ہونا جیسے بہت ضروری ہوتا ہے. الشیوخ والشباب، کیونکہ الشیوخ جو ہے وہ رمز لقوت العقل لأنهم مارسوا الحیات وجربوها. اما الشباب فإنهم رمز للقوة والاندفاع والتحور. علیہ السلام. تو وہ تحور تابع کس کے ہوگا؟ اصحاب خبرہ جو شیوخ. ہاں بالکل ایسے ہے، لیکن کچھ ہم جیسے مطلب بچپن سے بھی بالکل فارغ ہو سکتے ہیں ذوق فی القلب. شیوخ ہوتے ہیں وہ کچھ مایوسی اور ناامیدی ہوتی ہے، میں نے شاید کچھ حاصل نہیں ہوا ہوگا زندگی میں، کہتے ہیں یہ بھی اس میں کچھ نہیں ہوگا، اس میں کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بس تم یہ کوئی کام نہ کرو، ٹھیک ہے. ہاں اصل میں بات وہی ہے نا کہ وہ شیوخ پر جو آپ حکم لگا رہے ہیں یہ والا کہ وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، اب وہ حکم کس بنا پر لگا رہے ہیں؟ علم کی وجہ سے، تحور کی وجہ سے؟ اب یہ بھی ایک سوال رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی میں جواب کافی ہو سکتا ہے. باقی تو وہ شیوخ بھی صحیح نہ کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہم کوئی خاص شیخ کی بات نہیں کر رہے، عموماً شیوخ جو ہوتے ہیں وہ تجربہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ذرا دیکھیے نا آگے
چھوڑو یار شیوخ کی باتیں، اب یہ طرح انسانی نفس کے بارے میں دیکھو کہ انسانی نفس میں کتنی گہری گفتگو امام صاحب فرما رہے ہیں اس جگہ. کیا فرماتے ہیں؟ وعلی الجبان، یہ جو جبان ہے وہ کیا کرے پھر؟ ان یتکلف ازالۃ الجبن بازالۃ علتہ وعلتہ جہل او ضعف. پہلے بتا دیا تھا کہ بھئی زبان کو چاہیے کہ وہ تکلف کے ساتھ اپنے جبن کو زائل کرے، اس کی علت کو زائل کر کے، اس کے سبب کو زائل کر کے. اور اس کی علت کیا ہوگی؟ پہلے بتا چکے ہیں نا، جبن یا تو نقص فی العقل ہوگا تو وہ جہالت ہے، یا عدم الاعتدال فی المزاج ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ وعلتہ جہل او ضعف، اس کو دور کرے. اچھا جہل کیسے دور ہوگا بتائیے؟ وَيَزُولُ الْجَهْلُ بِالتَّجْرِبَةِ، ٹھیک ہے نا، یہ شیوخ کو حاصل ہوتا ہے، یہ تو بتا رہے ہیں. وَيَزُولُ الْجَهْلُ بِالتَّجْرِبَةِ وَيَزُولُ الضَّعْفُ بِمُمَارَسَةِ الْفِعْلِ الْمَخُوفِ مِنْهُ تَكَلُّفًا حَتَّى يَصِيرَ مُعْتَادًا. کہہ رہے ہیں تجربے کے ذریعے اپنے جہالت کو ظاہر کرے، اور جو ذوف قلبی ہے نا، اس کو جو جس سے اس کو ڈر لگ رہا ہے نا جن کاموں سے، اس کو بار بار کر کے تکلف کے ساتھ وہ کام کرے تاکہ وہ شے اس کے لیے معتاد ہو جائے. کیونکہ اصل میں وہ شر نہیں ہے، لیکن وہ اس کو اپنے ذوف قلب کی وجہ سے شر کر رہا ہے، تو اس پر اقدام کرتا رہے بار بار. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ زبان ہے، کم از کم اپنے جبن کو پہچانے، اپنی ڈرپوکی کو پہچانے، اور یہ جان لے کہ یہ جو شے اس وقت مجھے شر قریب نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں بعید ہے، ذوف قلب کی وجہ سے قریب نظر آ رہا ہے. تو علت جان کے علاج کریں اس کا. اچھا اس کے بعد اذ المبتدئ، اب دیکھیں بہت اچھی بات کی ہے، کہتے ہیں اذ المبتدئ فی المناظرۃ والوعظ مثلا قد یجبن عنہ طبعہ لضعفہ. کہہ رہے ہیں جو شخص مناظرے یا واز بالکل ابتدا میں شروع کرتا ہے نا، کہا جاتا ہے اسٹیج پہ آگے گفتگو کرے تو وہ زبان لڑکھڑانی شروع ہو جاتی ہے، پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ بولا نہیں جاتا انسان سے، گلا خشک ہو جاتا ہے، سانس تیز ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یعنی کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یعنی اگر آپ اس کی تحلیل کریں تو کیا ذوف فی القلب ہے نا ان دی اینڈ. اور وہ ذوف فی القلب میں پتہ کیا ہوگا، کھڑے ہو کر کیا ہونے لگا، تو ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے ہی. تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ذوف کی وجہ سے اس کی طبیعت جیسے بزدل ہو جاتی ہے کام کرنے سے. پھر فَإِذَا مَارَسَ وَاعْتَادَ فَارَقَهُ الذَّعْفُ، جب یہ کام بار بار کرتا ہے اور عادت بنا لیتا ہے تو وہ ذوف قلبی دور ہو جاتا ہے. فَإِن صَارَ ذَلِكَ ضَرُورِيًّا، اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے. یعنی اگر بالفرض یہ آپ ذوف قلب ایسا لائق ہو گیا کہ علاج کے باوجود نہیں جا رہا بالفرض، تو ایسا شخص معذور سمجھا جائے گا، اس پر امر بالمعروف نہی منکر ثابت ہو جائے. معذور کوشش کرے، وہ تکلف کے ساتھ کرے اور چیزوں کے ساتھ ذوف قلب دور کرے. لیکن اگر نہیں ہو رہا تو نہیں، تو جیسے آپ کہیں گے نا جہاد فی سبیل اللہ، وہ کہ کسی سے نہیں تلوار اٹھائی جاتی، اس سے کسی کو قتل ہی نہیں کیا جاتا. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم کوشش کر، نہیں ہو رہا تو بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیا کیا جا سکتا، تم معذور ہو، تمہارے اوپر جہاد فرض نہیں ہے. ہاں بالکل جیسے کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ فَإِن صَارَ ذَلِكَ ضَرُورِيًّا غَيْرَ قَابِلٍ لِلزَّوَالِ، اگر یہ ایسا ضروری ہو جائے، لاحق ہو جائے کہ قابل زوال نہ ہو، بحکم استیلاء الضعف علی القلب، کہ بھئی دل پر وہ ضعف غالب آ چکا ہے، فحکم ذَلِكَ الضعیف یتبع حالہ، تو اس ضعیف کا حکم اس کے حال کے تابع ہو جائے گا. کیا مطلب؟ فَيُعْذَرُ كَمَا يُعْذَرُ الْمَرِيضُ فِي التَّقَاعُدِ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ، تو اسے بھی عذر دے دیا جائے گا جیسے بعض واجبات سے مریض کو عذر دے دیا جاتا ہے. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. تو وہ کہنے کہ پھر علت تلاش کریں گے کہ بھئی مریض پر کیوں حرج نہیں ہے، عارج پر کیوں حرج نہیں ہے؟ ضعف فی البدن کی وجہ سے. ایسا ہی ہے نا، یہی علت ہوئی عارج میں بھی اور اعمى میں بھی اور مریض میں بھی. کیا علت ہے؟ ضعف فی البدن. اسی پر کہہ رہے ہیں ضعف فی القلب کو قیاس کر لیں گے تو جس طرح یعذر المریض یعذر هذا الضعیف. وَلِذَلِكَ قَدْ نَقُولُ عَلَى رَأْيٍ، دیکھیں خود بتا دیتے ہیں کہ یہاں جیسے اجتہادی مسئلہ ہے نا، کہتے ہیں ہم رائے کی بنیاد پہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لا يجب رکوب البحر لأجل حجت الاسلام علی من، حجت الاسلام امام صاحب خود، یہ حجت الاسلام،
لا يجب ركوب البحر لأجل حجة الإسلام على من يغلب عليه الجبن في ركوب البحر ويجب على من لا يعظم خوفه منه فكذلك الأمر في وجوب الحسمة. کہہ رہے اسی طرح ہم اجتہادی ہماری رائے ہے کہ جو اتنا ضعیف ہو گیا کہ فرض حج کے لیے اسے جیسے سمندر میں سفر کرنا پڑے گا، کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، اور وہ کشتی میں اپنی بزدلی کی وجہ سے سوار ہو ہی نہیں سکتا ہے، شاید اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، مر ہی جائے. یعنی اتنا واقعہ یعنی جیسے طبیب بھی بتا دیں کہ اس کا قلب ضعیف ہے، کوشش کر لی گئی ہے، نہیں ایسے ہی، تو کہتے ہیں اس سے حج ثابت ہو جائے گا. یعنی اگر وہ حج کے لیے جا ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ بحری جہاز میں سوار ہو اور اس کے وہ قابل ہی نہیں ہے بالفرض. ہاں من استطاع الیہ سبیل، جیسے مریض کو عذر دے دیا کہ اس کو بھی عذر دے دیا، یہ رائے ہو سکتی ہے، مطلب بتا رہے ہیں اعلیٰ رائے. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ لَا يَعْظُمُ خَوْفُهُ مِنْ، اور جس کو اتنا زیادہ ڈر، ہر ایک کو ڈر لگے گا. آپ جہاز میں بھی بیٹھتے تو ڈر تو لگتا ہی ہے نا کسی کے گر نہ جائے، یعنی اڑتے وقت اور لینڈ ہوتے وقت تو اندیشہ رہتا ہی رہتا ہے کہ بندہ باہر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اوپر ہی جا رہا ہے کچھ نہ کچھ ڈر لگ رہا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ڈر لگے گا، لیکن وہ خوف اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں سیر سپاٹے سے روک دے. ٹھیک، تو اگر سیر سپاٹے سے نہیں روکتا تو حج سے کیوں روکے؟ تو لہذا جس کو زیادہ خوف نہیں ہے وہ اس پر واجب رہے گا. فَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي وُجُوبِ الْحِسْبَةِ، تو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی منکر میں بھی پھر ایسا ہی ہوگا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. لیکن یہ جیسے انہوں نے کھول کے بتایا ہے کہ کس کی رائے کا اعتبار ہو رہا ہے اور اعتدال مزاج کیا ہوتا ہے اور جبن اور تحبر کا علاج کیا ہے، تو یہ امر بالمعروف اور نہی منکر کی بحث میں ہی بات ہو رہی ہے. ظاہری بات، یعنی سب ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ سارے امور جس میں مجال نظر ہے، ادھر سے دیکھیں تو یوں نظر آ رہا ہے، ادھر سے دیکھیں تو یوں، وہ مجتہد فی ہیں، اس میں کہتے ہیں غالب الظن کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے، اختلاف کی گنجائش ہے. نہیں، اپنا سے مراد یہ کہ کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے. مطلب انسان اگر مجتہد یا عامی میں سے ہے، یعنی اگر تو میں جا کے ساری اپنی صورتحال بتاؤں کسی کو اور وہ اجتہاد کر کے مجھے بتائے، کیونکہ اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ عامی جو ہے نا وہ صرف جلیات میں ہی فیصلے کرے، وہ دقائق میں فیصلے نہ کرے. اصل میں احسان احمد کہہ رہا ہے کہ نہیں منکر کی کتاب تو اتنی جوش سے شروع کی تھی، ساری حدیثیں شروع میں آئی تھی، لگ رہا تھا کہ کوئی نظام بدل ہی جائے گا، لیکن اب تو بات بہت مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسے جیسے امام صاحب نے تفصیلات بیان کرنی شروع کی ہیں، اب تو وہ جو کہتے ہیں رہنے ہی دیں، یعنی نہ ہی کریں. عقل مندی کی بات ہے.